بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیا حال ہیں جی آپ کے؟ اچھا بھائی، ایک سوال آپ کا آتا ہے اسلامیات کے پیپر میں کہ جس میں 1 نمبر کی جو ہے وہ ترجمہ آپ نے اس کا کرنا ہوتا ہے حدیث شریف کا، اور 2 نمبر کی جو ہے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا ذرا جلدی میں آپ کو یہ سمجھا دوں، سکھا دوں کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ایک پیراگراف جو ہے نا تشریح کا یہ بہت ہوتا ہے کرنے کے لیے، کیونکہ 2 نمبر ہیں، 2 سے زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ نمبرز نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے نا، ترجمہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، تو بڑے آرام سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی جو پیرنگ سکیم ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے، پچھلے سال کی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ اس دفعہ کوئی اس میں چینجز نہیں آئیں گے، وہ میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ میرے چینل پہ جا کے 10th کلاس اسلامیات لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو وہ مل جائے گی، اور بڑی تفصیل سے میں نے اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ کیسے کیسے آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو پیرنگ سکیم کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو پہلی حدیث شریف ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقام۔ آپ دیکھیں نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامہا فقد اقام الدین۔ دیکھیں نا، اقامہا اور اقام الدین، دین کو قائم کرنا، ومن حدمہا فقد حدم الدین۔ ٹھیک ہے، یہ دین کی بات اور رپیٹ حدمہا حدم، اس طرح سے آپ ٹوٹ کے بنائیں، لنک بنائیں۔ تو نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ سو بیسیکلی پوائنٹ ہمیں یہاں پہ کیا چیز یاد رکھنی ہے کہ جو نماز ہے نا وہ بیسک پوائنٹ ہے ہمارا اسلام مذہب کا، کیونکہ جس بندے نے مسلمان ہونا ہے اس میں نماز جو ہے وہ بیسک پوائنٹ رکھتی ہے۔ تو اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے پورے اسلام کی جو عمارت ہے وہ اسی پہ قائم ہے، تو اگر وہ نہیں رہے گی تو وہ عمارت ڈھا جائے گی۔ تو مسلمان ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کو قائم کرنا چاہیے، مسلسل اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ تو یہ بیسک پوائنٹ ہے، کیونکہ کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں تو ہر مذہب کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا مذہب جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کی جب بات آتی ہے تو اس میں اس کی جو پہچان ہے وہ نماز ہے، تو اس پہچان کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلے گا۔ دوسری حدیث شریف دیکھیں، وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ أَنصِتْ وَالْإِمَامِ۔ اب دیکھیں نا، یوم الجمعہ کی بات اس میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس کی عربی کو یاد نہیں کرنا، یوم الجمعہ، جمعہ کا والا دن، اس کو یاد رکھنے والا امام، اور امام کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کا ترجمے میں پھر کیا یاد کر رہے ہیں ہم کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ دیکھیں اینڈ پہ لغوت، لغو کا مطلب فضول ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 لفظوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کون سی تشریح یا کون سا ترجمہ جو ہے یہاں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اس میں ہے کیا کہ جمعے والے دن آپ نے ساتھی کو یہ نہیں کہنا کہ بھائی چپ ہو جاؤ اور خطبہ ادھر سے ہو رہا ہو۔ سو بیسک پوائنٹ یہاں یہ آ رہا ہے کہ خطبے کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ خطبے کی وہی اہمیت ہے جو ہم لوگ اس کو دیکھیں اس کے ساتھ لنک کریں جو آپ لوگوں کو کلاس میں کہا جاتا ہے کہ کلاس میں جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے، استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیا تو وہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی طرح آپ لوگ توجہ کرو میری طرف، فوکس ہو جاؤ۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے، اور اگر آپ توجہ نہیں رکھو گے تو پھر ظاہر اللہ کی باتوں سے الٹ ہو جاؤ گے، تو آپ نے فضول بات کی۔ چاہے آپ کسی کی وہ کیا کہتے ہیں کریکشن کر رہے ہیں، کسی کے لیے اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے امام کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ تو یہ آپ ساتھ مثال دے سکتے ہیں کلاس روم کی کہ جیسے وہاں پہ توجہ جو ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ کو سکھائی جا رہی ہے تو توجہ کے بغیر تو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہاں بیسک چیز کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ حدیث نمبر 13 ہے من تحتی رکاب الناس، ناس ہوتا ہے لوگ، ٹھیک ہے، رکاب الناس لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے۔ اگین دیکھیں یہاں پہ یوم الجمعہ آ رہا ہے، تو یوم الجمعہ والی 2 ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں ناس ہے، لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اتحاذا جسرن الی جہنم، اور یہاں دیکھیں جہنم کا لفظ یوز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جہنم والا جو ترجمہ ہے وہ اس میں آئے گا، یعنی جو شخص جمعے والے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ یہاں بیسیکلی آداب سکھائے جا رہے ہیں، ادب آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنا ادب جو ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ جب وہ خطبہ ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ادب بھی ہے، مسجد کا ادب جو ہے، مسجد میں کیسے ہمیں رہنا چاہیے، اور دوسرا جو احترام انسانیت ہے، انسانوں کا احترام، کیونکہ آپ گردنیں پھلانگ کے جا رہے ہو، آگے کی طرف جا رہے ہو، تو اپنے آپ کو ان سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہو کہ جی میں آگے جا کے بیٹھوں گا۔
تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں، ایک تو مسجد کا احترام اس کے اندر آ گیا کہ احترام بڑا ضروری ہے، احترام رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور دوسری بات کہ لوگوں سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا۔ اسی لیے دیکھیں وہ اینڈ پھر بڑا وہ سخت الفاظ یوز کیے گئے ہیں کہ گویا اس بندے نے جہنم کی طرف پل بنا لیے، کہ خود جہنم کی طرف چل پڑا وہ بندہ۔ تو اس لیے اس چیز سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اب یہ آگے حدیث نمبر 14 ہے، اور ظاہر ہے یہ بڑی حدیث ہے، تو بڑی حدیث سے بھی ظاہر بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ والی حدیث ہے۔ تو اذا اقیمت الصلاۃ، ٹھیک ہے، صلاۃ کو کھڑے ہو جانا نماز کے لیے، صلاۃ نماز کے کہتے ہیں، فلا تأتوها تسعون واتوها۔ اب ظاہر ہے یہ بڑی ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے یہ اگین صلاۃ کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فصلو، یہاں پہ بھی یہ نماز کی بات ہی ہو رہی ہے، تو نماز والی ہے اور لمبی ہے، یہاں سے آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا۔ تو ترجمہ کیا ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ ہو۔ یہ ظاہر عام روٹین میں ہم کرتے ہیں کہ ہم نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں جلدی جلدی، لیکن یہ ہے کہ دوڑنا نہیں ہے، آرام سے آنا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اگین یہ نماز کا اور مسجد کا احترام ہے کہ مسجد میں دوڑ نہیں لگا دینی، یا اس سے پہلے سے پیچھے سے دوڑ لگاتے ہوئے نہیں آنا، کہتے ہیں بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آسانی دی ہے کہ آپ جو ہے دوڑ لگا کے اور اس طرح سے نماز پکڑنے کی کوشش نہ کرو، مسجد کا احترام جو ہے اس کا دھیان رکھو، لوگوں کے احترام کا دھیان رکھو، اور آرام سے آؤ، جتنی نماز آپ کو ملتی ہے وہ کرو، باقی جو ہے وہ بعد میں پوری کر لو۔ تو یہ بڑی آسان سی ہے۔ حدیث نمبر 15 ہے، بڑی آسان اور بڑی مشہور حدیث ہے، من صام رمضان، ٹھیک ہے، رمضان کا ورڈ آ گیا، وقام ایمانا و احتسابا، یہ ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ روزے رکھنا اور احتساب کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑی سمپل سی حدیث شریف ہے کہ بھائی آپ کے پاس رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے اس کے جو ہے روزے رکھنے ہیں سارے، نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اور راتوں کو جو ہے تراویح پڑھنی یا کوئی اور نوافل پڑھنے۔ اگر یہ کام کیے جاتے ہیں تو اس انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دیکھیں گناہ معاف ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جہنم میں جانے کا جو ہے وہ کام ختم ہو گیا، جنت کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا ہے کہ اس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے، امپورٹنس، اہمیت بتانی ہے کہ آپ نے جو ہے روزے اچھی طرح سے رکھنے ہیں، راتوں کو قیام کرنا ہے، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی، حدیث نمبر 16 ہے، اب یہ بھی روزوں کے لیے ہے، للصائم، صائم روزے ہی ہوتے ہیں، للصائم فرحتان، ٹھیک ہے۔ اب دو اس میں فرحت ہے، دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار، یعنی ایک فرحت اس کی افطار کے ٹائم ہے، وہ فرحت عند لقاہ ربی، جب وہ رب سے ملتا ہے، رب آ گیا نا لفظ۔ تو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور اس کی بھی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح بڑے آرام سے آپ کی بن جائے گی کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی خوشیاں دی ہوئی ہیں۔ ایک خوشی یہ ہے کہ جب اس نے افطار کرنا ہے، افطار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، بھوک پیاس جو ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، تو برداشت کرتے ہوئے جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تب خود فیل کریں کہ اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیسی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہی جب افطار ہوتا ہے تو کتنا وہ پانی پینے کا اور وہ کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے، تو وہ مزہ جو ہے، وہ خوشی جو ہے بندے کو فیل ہوتی ہے کہ واپس میں دوبارہ اسی روٹین میں آ گیا۔ اور پھر دوسری خوشی جو ہے، جو سب سے بڑی ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا سب سے زیادہ مزہ ایک انسان کو آئے گا جنت میں، وہ اپنے رب کو دیکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے ملاقات کے وقت آنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ حدیث نمبر 17 ہے، من حج البیت، اب یہیں سے آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اب اس میں کیا چیزیں ہیں، جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، جو اس کے چیزیں ہیں، اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب دیکھیں دو چیزیں یہاں بڑی امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اپنے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے اور پراپر طریقے سے کرنا ہے، اور ساتھ دوسری طرف دیکھیں، ایک طرف حقوق اللہ ہے اور دوسری طرف حقوق العباد بھی ساتھ کہہ دیے، لیکن ساتھ یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ اپنی زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی تو پھر اس کے پہلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ چیز دھیان رکھنے والی ہے کہ ہم دیکھیں اب یہاں بھی یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے حقوق کا بھی دھیان رکھنا ہے، اپنی زبان کو میٹھا رکھنا ہے، لوگوں کو گالیاں یا باقی برا بلا کہنا، ٹھیک ہے، کسی کا دل توڑ دینا، یہ چیزیں نہیں کرنی، اور اپنے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہے. تو یہ چیزیں دونوں چیزیں ملا کے کریں گے تو پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور حدیث نمبر 18 ہے من اغبرتا قد مائے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے کوئی کام آپ کر رہے ہیں یعنی، اور یہ قدمہ یہ آپ کے وہ قدم ہیں، آپ کے جو ہے پاؤں چل رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں آپ کے پاؤں چل پڑتے ہیں. حرم اللہ علی النار، تو اس پہ اللہ کی جو نار کس کو کہتے ہیں؟ وہ آگ کو، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر آپ کو مل جائے گا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں ظاہر اللہ کے کاموں کے لیے نکلتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اللہ نے جو کام کہے ہوئے ہیں ان سارے کاموں میں سے کوئی بھی کام. اب دیکھیں نا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمانے جاتا ہے اور وہ سارا دن روزی روٹی کماتا ہے اور حلال طریقے سے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا وہ ثواب ہے اس کو. تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں جن باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ یہ کریں، ان کاموں کے لیے بندہ نکلتا ہے، قدم اس کے چل پڑتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس پہ اللہ کی آگ حرام، یعنی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور جنت کی طرف جائے گا. تو یہ بات ہم نے اس میں کرنی ہے. اور یہ بھی بڑی اہم یہ حدیث شریف ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر کوئی رائی ہے، وکلکم مسئولہ من رعیۃ، یعنی یہ رائی اور مسئولہ کی بات ہو رہی ہے. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. یعنی یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ تم میں سے ہر بندہ، آپ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے بڑوں کو دیکھیں، ہر انسان جو ہے نا وہ اس کے انڈر کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے. اس سے چھوٹے ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ سے چھوٹا بھائی آپ کے انڈر آتا ہے، ماں باپ ہیں تو ان کے انڈر بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوان جتنا بڑا کر لے، وزیر اعظم کے نیچے پوری عوام آتی ہے، اس کی پورا ملک آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، دھیان رکھنا ہے لوگوں کا. اب وہ جن لوگوں کے دھیان آپ کے ذمے ہے اس کے متعلق پوچھا جانا ہے آپ سے، آپ اس کے جواب دیں کہ بھائی آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اچھا کیا، برا کیا، ان کو اچھی باتیں سکھائی ہیں، بری باتیں سکھائی ہیں، یہ ساری باتیں آپ سے پوچھی جانی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے. تو یہ بات ہم اس میں کریں گے. اور آخری حدیث بڑی اہم حدیث ہے، بہترین انسان، اس میں بات ہوگی خیر الناس، ٹھیک ہے نا. بہترین انسان کیا ہے؟ من ینفع الناس، ٹھیک ہے نا. بہترین انسان آپ میں سے وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے. یہ دیکھنا اس کا ترجمہ، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. تو اب دیکھیں نا، یہ بڑی سمپل سی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہوئی ہے اس مخلوق کے لیے کام آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ تبھی آپ اچھے کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کی نگاہ کے اندر اچھا وہی ہوگا جو اللہ کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس میں مذہب کی قید بھی نہیں ہے. آپ مسلمانوں کی کرتے ہیں، زیادہ کریں، لیکن دوسرے لوگوں کی بھی کریں، سب کی خدمت کریں، سب کے کام آئیں. تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر دے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ احادیث اینڈ ہوگی. میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، کیونکہ سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو رٹے نہ مارنے پڑے. آپ نے ترجمہ سمجھ لیا ہے تو اس کے متعلق تشریح جو ہے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنی، صرف ایک پیراگراف لکھنا ہے، 2 نمبر ہیں صرف، تو یہ آپ بڑے آرام سے کر سکیں. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.